پیپلز پارٹی ان دنوں سندھ میں احتجاج کر رہی ہے پانی کے مسائل اور ان تمام مطالبات کے اوپر جو کہ حکومت کے ساتھ وعدے کی صورت میں کیے گئے تھے، لیکن ان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو کیا وجہ ہے سر کہ ایک طرف آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وفاق سے شکایتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کا جو اتحاد ہے حکومت کے ساتھ وہ اپنی جگہ برقرار ہے؟ دیکھیں، جو پہلا ایشو ہے کینالس والا، اس پہ تو نو کمپرومائز سچویشن آ گئی ہے نا کہ ہمارے لیے ایگزسٹینشیل ایشو ہے، مطلب زندگی موت کا ایشو ہو گیا ہے کہ آپ ڈائیورژن جب پانی کا کرتے ہیں تو سندھ کا تو پرائمریلی جو ایک دو شہروں کو چھوڑ کے باقی ایگریکلچر پہ، اور ایگریکلچر بغیر پانی کے نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اٹ از امپورٹنٹ کہ جو بھی چیز ہوتی اور اتنا بڑا ڈیسیشن بغیر کنسنسس کے، بغیر الائنس کو آن بورڈ کیے ہوئے حکومت نے کیا ہے، تو یہ حکومت کی غلطی ہے کہ they think کہ they can get away with it، کتنے بھی ان کے ساتھ پاورفل لوگ کیوں نہ شامل ہو جائیں۔ تو وہاں تو ایک بالکل کلیئرٹی ہے۔ باقی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو 25 پوائنٹ معاہدہ ہے، وہ ایک ورک ان پروگریس ہے۔ اس پہ میٹنگز وقتاً فوقتاً ہوتی ہیں، کچھ ایریاز پہ امپلیمنٹیشن میں بہت سخت وہ ریزسٹنس ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس کو پھر سختی سے جو ہے اپنا ویو پوائنٹ انفورس کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے پاس آپشنس اور بھی ہیں۔ تو آئی تھنک کہ وہاں آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ بیٹر سینس ول پریویل، اور ادھر ہم ایک کنسنسس بنا دیں گے۔ آخر میں یہ فرمائے گا سر کہ ایک بڑا گرینڈ اپوزیشن کا الائنس بننے جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اپوزیشن کی جماعتیں تو اکٹھی ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کی جو جماعت ہے اس کے بھی کچھ تحفظات ہیں، پھر جو ایک اور اتحادی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس کے بھی حکومت سے تحفظات ہیں۔ کیا آپ دونوں بھی کسی موقع کے اوپر اپوزیشن کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی اگر آج کی حکومت سے الگ ہو جائے تو گرینڈ الائنس اور نو گرینڈ الائنس، حکومت گر جائے گی، ختم ہو گئی بات۔ تو اس پہ تو اتنا بڑا کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وی نیڈ کے پی ٹی آئی یا اور کوئی پارٹی ہمیں راستہ دکھائے۔ باقی جہاں تک گرینڈ الائنس بھی، فرینکلی میں اتنا اس کو ویٹیج اس لیے نہیں دیتا کہ گرینڈ الائنس میں پرائمرلی تو پی ٹی آئی ہے نا، ایک پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ ایٹ دا موسٹ مولانا صاحب اگر جوائن ہو جائیں تو اس کو فورس ملے گا۔ بیانڈ دیٹ تو باقی پارٹیز جو ہیں وہ ان کی کوئی اتنی ویٹیج نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ میں یا وہ فرنجز پہ ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے قمر زمان کائرہ صاحب نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور اس کے فوری بعد انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں کا کیا مقصد تھا؟ میرا خیال ہے فرسٹ آف آل تو یہ دونوں ایشوز الگ الگ ہیں۔ ہم ایک کنسنسس بنا سکتے ہیں ایک سنگل ایجنڈا پوائنٹ پہ جو کہ نیشنل پوائنٹ ہو، اور ہم اپنی سیاست بھی کر سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم جو کہ مختلف ہو، جو کہ جو ہے کنسنسس بیسڈ نہ ہو۔ تو ہم ان دو باتوں کو کنفیوز نہ کریں کہ کچھ لوگ اس کو اس پیرائے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ کارڈ ہو حکومت کا کہ اس کو الائنس بننا۔ پہلی چیز کو الائنس اتنا بڑا ہوگا نہیں، الائنس از پرائمرلی پی ٹی آئی، اور ان کے ساتھ اگر مولانا صاحب ملتے ہیں تو باقی جو ہے پارٹیز ہو تو ان کی نہ ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں ہے، نہ ہی ان کو کوئی اتنا بڑا جو ہے آپ کردار دے سکتے ہیں۔ سو اٹ از ناٹ دیٹ بگ اے ڈیل، جتنا فوکس میڈیا پہ شاید اس کا فوکس زیادہ ہے، ریئلٹی گراؤنڈ پہ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے۔ تو نوید کنور صاحب، یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جے یو آئی فے اور حکومت کے درمیان کسی قسم کی ثالثی کا یا پل کا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ اس وقت یا بعد میں آپ نے دیکھا 26 امینڈمنٹ پہ جب ڈسکشنز ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی اور جے یو آئی الٹیمیٹلی قریب آئے اور ایک یونیفائڈ پالیسی جو ہے وہ دی، اور حکومت کو وہ والی پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑی، اور ڈرافٹ اس کے حساب سے بنا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کا تو کام یہ ہے، سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ آپ انٹریکٹ کریں، بات چیت کریں، راستے نکالیں، سولوشنز نکالیں۔ تو یہاں بھی کیونکہ ہم بات تو سولوشنز نکالنے کی کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا، جب الیکشنز ہوں گے تب ہر ایک اپنی اپنی جو ہے وہ سیاست کرے، لیکن ایسے معاملات پہ ہم سیاست کو ایک سائڈ
پہ چھوڑ کے جو اپنی پارٹی بیسڈ یا پرسنل بیسڈ سیاست ہو، بلکہ ہم ملک کے لیے پہلے کریں، اور ایسا موقع جو ہے وہ ملک کے لیے کام کرنے کا ہوتا ہے، انڈیویجولی یا پارٹی بیسڈ نہیں ہوتا۔